أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يأكلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قوم یونس علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح قوم یونس نے آثار دیکھ کر عذاب کے توبہ کر لی، استغفار کر لی، پلٹ آئے، لوٹ آئے تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اس طرح جو بھی موت سے پہلے پہلے پلٹ آئے، واپس آ جائے، لوٹ آئے، توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مثال فرعون کی بیان فرمائی کہ فرعون اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ یعنی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عذاب کے اندر مبتلا ہو جانا، مبتلا ہونے کے بعد پکارنا، جس طرح فرعون جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے بعد پکارا کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا الآن، اس وقت اب اس کی کوئی حیثیت نہیں، اب یہ مردود ہے۔ ہاں البتہ آثار دیکھتے ہی، ابھی انسان مبتلا نہیں ہوا، اس کے اوپر نہیں آئی، آثار دیکھتے ہوئے تو اللہ نے اتنا کرم ہے، اتنی رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ اس وقت بھی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ فرمایا، اب دوسری آگے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب یہ چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو زمین میں جتنے بھی انسان بستے ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ یہ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھی اگر آپ کا رب یہ چاہتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا رب یہ چاہتا، اللہ کا یہ سکیم ہوتی، پلان ہوتا، تو اللہ سارے انسانوں کے دلوں کو پھیر دیتا، تو سارے انسان ایمان لے آتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی دعوت دے کر کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، روتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یعنی کبھی ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے، ایسا تو نہیں کہ میری دعوت میں کمی ہے، میری کوشش میں کمی رہ گئی، اس میں بھی روتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ اگر چاہتا تو پوری کائنات میں کوئی ایک بھی غیر مسلم نہ رہتا، لیکن یہ اللہ کی سکیم نہیں ہے، کیونکہ فرشتے موجود تھے۔ اللہ نے تو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اپنی مرضی سے ایمان لائیں، ان کو مجبور نہ کیا جائے، پھر ان کو نوازا جائے۔ اگر مجبور کرنا ہوتا تو فرشتے موجود ہیں، فرشتے اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے، وہ سارے کے سارے فرما برداری کرنی ہے اللہ کی۔ تو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر اللہ کی یہ منشا ہوتی، یہ سکیم ہوتی، پلاننگ ہوتی اس دنیا کے بارے میں، تو سارے لوگ ہی مسلمان ہوتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، فرمایا آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں؟ مجبور نہیں کیا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ فرمایا ہمارا ضابطہ یہ ہے دنیا کے اندر کہ ہر کوئی سوچ کے سمجھ کے اپنی مرضی سے وہ اسلام قبول کرے۔ دو قسم کے اسلام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسلام بائی چانس، جس سے ہمارا اسلام ہے کہ ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہو گئے، بائی چانس مل گیا اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ ایک ہوتا ہے اسلام بائی چوائس، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ جو بائی چوائس کرتے ہیں ان کا اسلام کا رنگ ہی اور ہوتا ہے، جو سوچ کے سمجھ کے عقل سے آج بھی جو غیر مسلم سوچ سمجھ کے قبول کرتے ہیں وہ ہم سے ہزاروں گنا آگے ہوتے ہیں، ان کا ایمان ہزاروں گنا مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی بائی چانس سے بائی چوائس تک کا سفر طے کرنا ہے۔ ذرا اس پہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے گا کہ اگر یہ پیدائشی اسلام قبول ہوتا تو پھر ہندوؤں کا کیا قصور ہے، یہودیوں کا کیا قصور ہے، سکھوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، تو نے پیدا کیا ہمیں جس کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ صرف یہ پوچھے گا شعور سنبھالنے کے بعد تم نے غور کیا اس کائنات پہ، شعور سنبھالنے کے بعد تم نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ تو اللہ ہمیں یہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا آپ مجبور کریں گے؟ آپ اتنا نہ کڑیں، آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے، یہ بس ہمارا ایک فیصلہ ہے، ہم جس کو چاہیں ایمان دیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس زمین پر کوئی ایک نفس بھی ایسا نہیں ہے
کہ جو ایمان لے آئے اللہ کی مرضی، اللہ کے اذن کے بغیر۔ اچھا، اللہ کا اذن کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے طلب پر، یعنی یہ اللہ کا اذن ایسا نہیں کہ جو جس کو چاہے پکڑ کے وہ اللہ دے دے، نہیں، جس کے دل کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جو اس کے لیے چاہے گا، یعنی جو ایمان چاہے گا، ہدایت چاہے گا، اللہ اس کو ہدایت اور ایمان دے دیں گے، اور جو ہدایت نہیں چاہے گا اللہ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو یہ محدود اختیار دیکھا ہے۔ اب وہ آیت آتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، اس میں بھی عام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو چاہے پکڑے عزت دے دے، جس کو چاہے پکڑے ذلت دے دے، اس میں بھی یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس کا مفہوم جو عزت چاہے گا ہم اسے عزت دے دیں گے، یعنی جو عزت کے اعمال کرے گا ہم اس کو عزت دے دیں گے، جو ذلت چاہے گا یعنی جو ذلت والے اعمال کرے گا اس کو ذلت دے دیں گے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ یہاں بھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان چاہے گا ہم اس کو ایمان دے دیں گے، اور جو فرمایا کہ جو نہیں چاہے گا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل سے کام نہیں لیں گے۔ اب یہ صاف بتا رہی ہے کہ عقل سے کام لیں گے تو ایمان قبول کر لیں گے، جو عقل سے کام نہیں لیں گے فرمایا پھر ہم گندگی جو ہے، بے ایمانی کی گندگی، کفر کی گندگی اس پر ڈال دیں گے، پھر وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا، کفر کے اندر ہی رہے گا۔ لیکن اگر غور کرے گا، تدبر کرے گا، عقل سے کام لے گا تو اللہ اس کو راستہ دکھا دے گا، پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے، راستے کی تلاش کرے تو پھر اللہ محروم نہیں فرماتے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہم اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اس کی بار بار دعوت دی گئی قرآن میں کہ ذرا زمین و آسمان کو دیکھو۔ فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں تم ذرا دیکھو، آسمانوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، تمہیں ہزاروں نشانیاں نظر آئیں گی کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اپنے آپ نہیں چل رہی۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور فرمایا یہ جو آیات ہیں، نشانیاں جو ہیں ہماری، اور ہماری جو تنبیہیں ہیں، وارننگ جو ہیں ہماری اس کائنات میں، فرمایا ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی جنہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ ہمیں ایمان نہیں لانا، جنہوں نے یہ ضد پکڑ لی ہے، تعصب ہے جن کے دلوں میں، وہ ان کو یہ ہماری نشانیاں کام نہیں دیں گی۔ جو خالی و ذہن ہو کر آئیں گے ان کو ہماری نشانیاں کام دیں گی۔ اچھا، قرآن مجید کا بھی یہی معاملہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن مجید بھی اس کو ہدایت دے گا جو ذہن کو خالی کر کے آئے گا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم ذہن میں پہلے کچھ تصورات بناتے ہیں، پھر ان تصورات کو قرآن سے سچ یا غلط ثابت کرتے رہتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ذہن کو خالی کیجئے، پھر دیکھیے قرآن جو چاہتا ہے، قرآن جو کہتا ہے پھر مان لیجئے، چاہے ہمارے آباء و اجداد کچھ بھی کہتے رہیں، چاہے ہمارا مسلک جو ہے اس کے اگینسٹ کھڑا ہو، چاہے ہمارا پیر، ہمارے علماء، ہمارے مولوی اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں، لیکن قرآن سے ثابت ہو گیا، دل کو تسلی ہو گئی، تو پھر وہ اللہ اس کو ہدایت دے گا، اللہ اس کو ایمان دے دے گا۔ لیکن اگر کسی نے کہتے ہیں پری کنسیوڈ نوشنز، دماغ بھرا ہوا ہے پہلے سے کچھ خیالات سے، اس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ چاہتا ہے قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، بہت کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ ان کو گمراہ کرتا ہے جو اپنے سینوں کو بھر کے لاتے ہیں پہلے سے کچھ اور خیالات سے، تعصبات سے، مفادات سے، نظریات سے، وہ بھی ثابت کر دیں گے۔ اگر بالکل خالی سلیٹ کرے اپنے ذہن کو، پھر قرآن سے پوچھے، پھر اللہ سے کہے یا اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت سے محروم نہیں کرے گا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ لوگ کیا منتظر ہیں اس بات کے، ان لوگوں کی طرح خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے گزر چکے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا، فرمایا کہ اگر یہ ایسے ہی منتظر ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم بھی منتظر رہو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر رہتا ہوں۔ یعنی اگر تم اللہ کی سزا کے، اللہ کے عذاب کے منتظر ہو جس طرح پچھلی قوموں پر آیا، تو پھر ٹھیک ہے، انتظار کرو، اللہ جب چاہے گا تم پر یہ عذاب بھیج دے گا۔ اللہ کے عذاب بھیجنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اللہ آسمانی عذاب سے قوموں کو ہلاک کر دیں، ان قوموں کو جن میں رسول آتے ہیں، یعنی رسول آتے ہیں، رسول ان کو سمجھاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بات سمجھ آ جاتی ہے، پھر بھی اپنے تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے، تو پھر اللہ آسمانی عذاب سے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے ماننے والوں کو ایک سٹیج فراہم کرتے ہیں، اقتدار فراہم کرتے ہیں، قوت عطا کرتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے نہ ماننے والوں کو مرواتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کیا، موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کے انبیاء کو اللہ نے بعد میں سلیمان آئے، داؤد آئے، بڑی بڑی سٹیٹ جو ہے ان کو عطا فرمائی گئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی سٹیٹ دے کر اس کے ہاتھ سے ان کو مروایا گیا۔
फरमाया इनको कहो कि फिर तुम अगर मुंतज़र हो उस अजाब के, तो मैं भी मुंतज़र हूँ, बस जब अल्लाह चाहेगा वो अजाब भेज देगा। फरमाया फिर क्या होता है, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, फरमाया जब वो अजाब आता है हम अपने रसूलों को बचा लेते हैं, वल्लज़ीन आमनू, और जो उन पर ईमान लाते हैं उनको भी बचा लेते हैं। अगर लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपने और अपने मानने वालों को लेकर निकल जाओ, अब इस कौम पर अजाब आने वाला। हत्ता कि बीवी भी मानने वाली नहीं थी, उस पर भी अजाब आया। और जो उनके चंद साथी जो मानने वाले थे, जो ही वो बस्ती से निकले, पूरी बस्ती को आसमान से उठाया अल्लाह ने, ज़मीन पर पलट दिया और ख़त्म हो गए। तो अल्लाह का कायदा ये है कि अल्लाह रसूलों को और उनके मानने वालों को, फिर जब आसमानी अजाब आता है तो अल्लाह रसूलों और उनके मानने वालों को बचा लेते हैं। और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके अब क़यामत तक आसमानी अजाब तो नहीं आएगा, क्योंकि हुजूर ने दुआ मांगी। अब क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे हुजूर की उम्मत में से हैं, या उम्मत अजाबत है या उम्मत दावत है हुजूर की उम्मत। अब इन पर आसमानी अजाब नहीं आएगा, क्योंकि नबी ने दुआ की है कि या अल्लाह इनको आसमानी अजाब से हलाक ना करना। अब ये छोटे छोटे अजाबों से हलाक होते रहेंगे, इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, क्योंकि हुजूर की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई थी। फरमाया सुम्मा नुनज्जी, फिर हम नजात देते हैं, रुसुलना, अपने रसूलों को, वल्लज़ीन आमनू कज़ालिक, और इसी तरह जो उन पर ईमान लाते हैं, हक्कन, ये हक है, अलैना, हम पर, नुंजिल मोमिनीन, कि हम मोमिनीन को नजात अता फरमाते। अच्छा, मोमिनीन जो होते हैं दुनिया में, हम देखें ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, तबाहियाँ आती हैं, उनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, नेक भी होते हैं, बद भी होते हैं। जो नेक होते हैं वो तो उनके दर्जात की बुलंदी का बायस बनता है, लेकिन उस अजाब में सारे घिस जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो बचते हैं, क्योंकि ये वो आसमानी अजाब नहीं जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया। वो आसमानी अजाब हो तो अल्लाह उनको पहले से अलग कर ले, ऐसा नहीं होता। अब जो अजाब आते हैं वो नेक और बद सब पे आ जाते हैं, फिर वो क़यामत के दिन आखिरत में उनको फ़ायदा होगा, उनके दर्जात बुलंद होंगे। और जो बुरे हैं उनका अजाब फिर यहीं से शुरू हो जाता है, मौत से ही उनका अजाब शुरू हो जाता है। उनके लिए अजाब है और दूसरों के लिए वो दर्जात की बुलंदी का बायस है। अल्लाह पाक हमें समझ नसीब